ناظرین، انتخابات قریب آتے جا رہے ہیں اور پاکستان میں سیکورٹی خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں گزشتہ روز 7 یونیورسٹیوں نے اپنے آپریشن بند کر دیے، نجی تعلیمی اداروں نے اپنے آپریشن بند کر دیے۔ اسلام آباد کے آئی جی ڈاکٹر اکبر ناصر خان کو سوشل میڈیا پر آ کر یہ بتانا پڑا کہ سیکورٹی کے حالات مکمل قابو میں ہیں، لیکن لوگوں کے دل اور دماغ قابو میں نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن میں سیکورٹی کے خطرات ہو سکتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، کابینہ نے عام انتخابات میں پاک فوج کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، احمد ولی خان صاحب پہلے ہی یہ بات کر چکے ہیں کہ انہیں سیکورٹی خدشات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے مولانا فضل الرحمان اور احمد ولی خان سے کہا ہے کہ آپ کی جانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کا بھی یہی گلہ اور شکوہ ہے۔ تو سیکورٹی کے جو تھریٹس ہیں وہ بڑی جینون ہیں اور لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ شاید کوئی نہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ سیکورٹی کی صورتحال اپنی جگہ پر، لیکن پاکستان کی سیاسی فضا کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف لمبی لمبی زبانیں لے کر میدان میں آ چکی ہیں۔ جوں انتخابات کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کی زبان میں سختی پیدا ہو رہی ہے۔ مریم نواز، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کی قیادت ٹارگٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور پاکستان پیپلز پارٹی ٹارگٹ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو یہ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں دی گل ہو گئی ہے اور اقتدار ان کے گلے میں ہار کی صورت میں ڈالا جائے گا، شاید صورتحال تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اور تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے اور یہ ماننا ہے کہ مسلم لیگ نون کو جو دور سے ڈھول سہانے دکھائے گئے تھے وہ اب صورتحال اس لیول کی نہیں رہی، اور صورتحال اب اس طرح کی نہیں ہے، بلکہ کچھ حلقوں میں مسلم لیگ نون جس طرح کا ماحول چاہ رہی تھی شاید اس طرح کا ماحول ان کے لیے نہ بن سکے۔ نواز شریف صاحب حافظ آباد کے بعد مانسہرہ میں پہنچے تھے، مانسہرہ میں انہوں نے خطاب کیا، اور پھر اس کے بعد آج وہ اپنے حلقے لاہور میں جو ان کا حلقہ ہے وہاں پر پہنچے ہیں، وہاں پر کارکنوں نے ان کا بھرپور استقبال کیا، اور کل ننکانہ صاحب میں مسلم لیگ اپنا پاور شو کرے گی۔ اور نواز شریف صاحب اب سامنے آ رہے ہیں، لیکن ان کے آنے کے ساتھ ہی ان کا وہ بیانیہ جو انتخابات سے کچھ عرصہ پہلے تھا، یا وہ بیانیہ جو عمران خان صاحب کے دور میں تھا، ووٹ کو عزت دو والا، وہ شاید اس تندی اور تیزی کے ساتھ اب ہماری سماعتوں کو اس طریقے سے مزین نہیں کر رہا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ نواز شریف صاحب آنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہیں اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بار پھر کچھ نہ کچھ ہاتھ ہونے جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو ان پر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا دور آمرانہ دور ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو ووٹ دے کر اپنا ووٹ ضائع مت کریں، بلکہ بلاول بھٹو کو دیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 30 لاکھ گھر بنا کر دوں گا، اور اس کے علاوہ 300 یونٹ تک اگر کسی کا بجلی آئے تو بجلی فری کروں گا۔ بہت بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، بہت بلند دعوے کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ یقین نہیں آ رہا سماعتوں کو، لیکن وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی اسی طریقے سے دعوے کر رہے تھے۔ آپ کو نہیں بھولا ہوگا مراد سعید کا وہ بیان، جس میں مراد سعید صاحب نے بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا تھا کہ جس دن عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے گا، اگلے دن پاکستان کا وہ قرضہ جو دنیا بھر نے کا دینا ہے ہم نے، وہ دنیا کے منہ پہ مارا جائے گا۔ وہ دن آج تک نہیں آیا۔ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ انتخابات میں ان بڑے بڑے سیاسی جغادریوں کے جو دعوے ہیں، جو اعلانات ہیں، انہیں کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ کیا یہ سچ بولتے ہیں یا سچ کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں؟ کل نواز شریف صاحب نے مانسہرہ میں اعلان کیا اور اہلیان مانسہرہ کو کچھ خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کے لیے ایئرپورٹ وہاں پر بنائیں گے۔ میں نے کل بھی اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا، میں مانسہرہ کے بے شمار لوگوں سے ملا ہوں، آج سارا دن ان سے پوچھا ہے کہ یہ ایئرپورٹ کا مطالبہ کس نے کیا تھا آپ سے،
اور کیا یہ مانسہرہ کے وہاں ایئرپورٹ چاہتے ہیں وہاں پر؟ تو لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہیں، ایک مانسہرہ میں ایئرپورٹ بنائیں گے کہاں پر اور دوسرا بنائیں گے کس کے لیے؟ لوگوں کو وہاں پر ایئرپورٹ نہیں چاہیے میاں صاحب، لوگوں کو روزگار چاہیے اور لوگوں کو روزگار ہی دینا چاہیے، انہیں سمال انڈسٹری چاہیے مانسہرہ کے اندر، دیگر اضلاع میں۔ تو پلیز ان کے ساتھ وہ وعدے کریں، وہ کمٹمنٹ کریں جو کمٹمنٹ آپ ان کے ساتھ پوری بھی کر سکیں، کیونکہ جب سیاستدان وعدہ کرتا ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں لوگوں کا سیاست سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر سیاستدانوں کو جھوٹا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نادیدہ قوتیں جب لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتی ہیں کہ یہ سیاستدان ٹھیک نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا پروپیگنڈا کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے لوگوں کے ساتھ وعدے کر کے پورے نہیں کیے ہوتے، آپ لوگوں کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے پوری نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے پھر لوگ آپ کی بات ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی صرف آپ ایک بیان ملاحظہ فرمائیں پرویز خٹک صاحب کا، وہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ذہنی بیمار ہیں، کسی چیز کا پتہ نہیں، سمجھانے پر بھی نہیں سمجھے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں اللہ کے بندے، یہ باتیں آپ کو کب پتہ چلی ہیں؟ کچھ عرصہ پہلے تک تو آپ ان کے بڑے حامی تھے، تو لوگ سیاستدانوں کی باتوں کا کیوں اعتماد کریں؟ خدا کے لیے آپ سیاسی اختلاف کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نظریاتی طور پر آپ جو اظہار رائے کی آزادی ہے اس کو مطابق کریں، لیکن جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں؟ تو امپورٹنٹ بات وہی ہے، اور جیسا کہ بلاول کا سٹیٹمنٹ میں نے آج آپ کو سنایا کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے تو وہ انتقام لیں گے، اور ایسا انتقام لیں گے جس کا اندازہ ہی نہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کس قسم کا انتقام ہوگا کہ بلاول کو بھی جس انتقام کا اندازہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو ذرا غور سے دیکھنا چاہیے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ایک اور بھی ہے کہ آج شاہ محمود قریشی صاحب جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں، تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، اور انہوں نے بلاول کو ٹارگٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بلاول کو نواز شریف کی انتقامی سیاست نظر آ رہی ہے، تو شہباز شریف کی حکومت میں وزیر کا حلف کیوں لیا انہوں نے؟ اور یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ بلاول سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے سوال کا جواب دیں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ بھٹو کے وارث ہیں، تو پی ڈی ایم بنا کر ضیاء الحق کے وارثوں کے ساتھ الحاق کیوں کیا؟ انہوں نے اس موقع پر جہانگیر ترین کو بھی ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ استحکام پاکستان پارٹی نے چند سیٹوں کے لیے پارٹی کی قربانی دی ہے، اور آج جہانگیر ترین ملتان میں نون لیگ سے مدد مانگ رہا ہے، لودھرا میں نون لیگ کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی نے ایک اور بات بھی کہی ہے جو سائفر کیس کے حوالے سے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے اہم آج انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کی حمایت میں لفظ کہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب کو باغی کہا جاتا تھا، انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی، ہاں میں باغی ہوں۔ اور پھر جب جاوید ہاشمی صاحب اسٹیبلشمنٹ کی قربتوں کی وجہ سے تحریک انصاف چھوڑ کر واپس مسلم لیگ میں گئے اور ملتان چلے گئے، تو اس وقت شاہ محمود قریشی اسٹیج پہ چڑھ گئے تھے، انہوں نے کہا بتاؤ لوگوں یہ باغی تھا یا داغی تھا، اور لوگوں سے اس باغی کے بارے میں داغی کے الزامات لگوائے اور نعرے لگوائے۔ اور آج شاہ محمود قریشی جیل میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جاوید ہاشمی کے شکر گزار ہیں کہ جاوید ہاشمی نے حق اور سچ کا جھنڈا بلند کیا ہے، اور کیونکہ انہوں نے جاوید ہاشمی نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے وہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے آواز بلند کریں گے، تو اس وجہ سے آج شاہ محمود قریشی کو بہت اچھے لگنے لگ پڑے ہیں جاوید ہاشمی۔ اور جہانگیر ترین نے آج ایک اور جو بات کی ہے، انہوں نے بڑی واضح طور پر کہا ہے کہ جہانگیر ترین آئی پی پی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اقتدار بنائے گی۔ دیکھیے 8 فروری تک کیا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہمارے سامنے بتائی گئی ہیں وہ ہوتی ہیں یا پس پردہ کوئی اور کھیل ہے جس کا اظہار 8 فروری کی رات کو میرے اور آپ کے سامنے ہوگا۔